السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں معراج کی حقیقت کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارا سپورٹ کریں۔ ہم اسلامک سٹوری ٹیلنگ، نبیوں اور صحاباؤں پر ویڈیو بناتے رہیں گے، ساتھ ہی ہم اپنے چینل سے اپنی خود کی لکھی چند مشہور شاعر کی اردو پوئٹری شاعریوں کو بھی پیش کریں گے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں معراج کی حقیقت کو جاننے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ معراج کی رات ایک نورانی سفر۔ رات گہرائی ہو چکی تھی، مکہ کی گلیوں پر خاموشی اتر آئی تھی، لیکن اس رات زمین پر نہیں، آسمان پر ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اور امتحان کے دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا تھا اور طیف کے زخم ابھی بھی دل میں تازہ تھے، تو اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو بلانے کا۔ سفر کا اشارہ یہ ہوا کہ اچانک رات کے اندھیرے میں ایک نورانی مہمان آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور پھر ایک عجیب سی سواری، نہ زمین پر نہ آسمان میں، جسے ہم براق کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی اور پل بھر میں مکہ سے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ وہاں تمام انبیاء اکٹھا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہے۔ اور معراج کا سفر یوں شروع ہوا کہ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، پھر آگے گئے اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام جن کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں جھک گئی، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے سہارے۔ ہر جگہ ایک ہی پیغام تھا، مرحباً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل بھی رک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اکیلے، صرف اللہ کے بلاوے پر۔ وہاں وہ بات ہوئی جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ نماز کا تحفہ یوں ملا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دی۔ پہلے 50 نماز، پھر رحمت پر رحمت، اور آخری میں 5 نماز، مگر ثواب 50 کا۔ یہ صرف عبادت نہیں، مومنوں کے لیے معراج کا راستہ بن گئی۔ واپسی اور پیغام کا یوں ہوا کہ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہی تھے، لیکن دنیا بدل چکی تھی۔ کچھ نے مذاق بنایا، کچھ نے جھوٹ کہا، اور تب ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے، اس لیے وہ صدیق کہلائے۔ آخری پیغام یوں ہے کہ معراج صرف ایک سفر نہیں، یہ پیغام ہے کہ جو سجدے میں جھکتا ہے اللہ اسے آسمان تک اٹھا دیتے ہیں۔ نماز چھوڑنا مطلب معراج چھوڑنا ہے، اور نماز پکڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے معراج کی حقیقت۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ میں رائے دیجیے۔ تو معراج کے واقعے سے جو خاص اور بہت ہی پسند کرنے والی چیز، بہت ہی عمدہ، وہ یہ ہے کہ اللہ اتنا رحم کرنے والا اپنے نبی، اپنی نبی کی امتوں پر، یہ 50 رکعت نماز ہے سیدھے 5 رکعت نماز کر دی۔ اور افسوس مسلمان بھائی بہن
نماز کے لیے فارغ نہیں ہو پاتے. امید کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں. چلیے دوستو چلتے ہیں, آج کے لیے اتنا ہی.